الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الصرف يا سعد قال أفي الوضوء صرف قال نعم وإن كنت على نهر جار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین کرام، ابھی اب حضرات کے سامنے کلام مجید کی ایک عظیم الشان آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی علامات کو بتلایا کہ مومنین کون ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامتیں کیا ہیں۔ علامتوں کے ذریعے سے چیز پہچانی جاتی ہے۔ بادل آئے، ہوا چل رہی ہے، تو اب یہ علامت اس بات کی کہ بارش ہونے والی ہے، تو علامتوں کے ذریعے سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی علامات بتلائی، مومنین کی پہچان بتلائی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کیا کام کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ مومنین آپس میں ایک دوسرے کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں کو پھیلانے کی جو تو کوشش کرتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور ایک دوسرے کو برائیوں سے بچاتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصانات سے روکنے کی جو تو کوشش کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی علامت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی علامات بتلائی، مومنین کی نشانیاں بتلائی، مومنین کی پہچان بتلائی۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بھی پہچان بتلائی۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ منافقین آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، ایک دوسرے کو برائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں کا پرچار کرتے، برائیوں کو آگے پھیلاتے۔ وینہون عن المعروف، اچھائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے، بھلائیوں کو ختم کرنے کی فکر میں لگے رہتے۔ یہ منافقین کی پہچان۔ تو علامات کے ذریعے سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید نے منافقین کی پہچان بتلائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقین جب نماز کے لیے آتے تو بڑی کاہلی اور سستی کے ساتھ آتے، بالکل دو جان پر، کوئی ان کے اندر بشاشت نہیں ہوتی، طبیعت میں کوئی جو ہے ان کی چستی اور پھرتی نہیں ہوتی، بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز کو آتی ہے۔ منافقین کی پہچان، علامات اور نشانیاں دیکھ کر چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے آتے تو بڑی سستی کے ساتھ۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم اللہ کا ذکر کرتے، بہت کم اللہ کو یاد کرتے۔ یہ منافقین کی علامت۔ ایک جگہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا منافقین کی پہچان، لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، بہت سستی کے ساتھ نماز کو آتے۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بہت دل پر بوجھ لے کر، بہت تنگ دلی کے ساتھ خرچ کرتے، خوش دلی کے ساتھ نہیں۔ ہم کیوں دیں، ہم کیوں خرچ کریں، بہت تنگ دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جو ہے تو خرچ کرتے۔ تو منافقین کی علامات، مومنین کی علامات یہ جو ہے تو بتلائی گئی ہے۔ علامتوں کے ذریعے سے ہم پہچانیں اور اپنے آپ پر جو ہے تو قیاس کریں کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں اور میرے اندر کون سی علامات زیادہ ہیں، کون سی نشانیاں میرے اندر جو تو زیادہ ہیں، کن لوگوں کے ساتھ جو ہے میرا اٹھنا بیٹھنا اور میری نشست و برخاست ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ مومن معاشرے کی 3 پہچان ہے۔
کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم سمجھ جائیں کہ ہم کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں. تو کہا مومن معاشرے کی 3 علامت، منافق یہودی معاشرے کی 3 نشانیاں ہیں. سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ بے حیائی یہودی معاشرے میں عام ہوتی ہے. یہودیوں کے اندر بے حیائی عام ہے. ان کا باپ اتنا بے غیرت ہوتا ہے کہ بچیاں وہ برہنہ اور ننگی اور جو ہے وہ جو ہے دین سے دور اور وہ جو ہے ننگی ہوتی ہے، لیکن باپ کو کوئی غیرت نہیں آتی. یہ یہودی معاشرے کی پہچان ہے. اگر شادی شدہ ہے، اس کا شوہر اس قدر دیوس اور بے غیرت ہے کہ اس کی بیوی جو ہے برہنہ اور بے حیا اور فحاشی اور عریانیت کی طرف جا رہی ہے، اس کو کنٹرول نہیں کرتا، اس کو روکتا نہیں. یہودی معاشرے کی علامت یہ ہے کہ بے حیائی اس میں عام ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ اہل ایمان میں فحاشی اور عریانیت کو پھیلانا چاہتے، اس کو عام کرنا چاہتے، لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب. تو بہرحال یہودی معاشرے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ بے حیائی کے دل زیادہ ہوتے. بے حیائی جو اس معاشرے میں عام ہوتی ہے. اور دوسری علامت یہ بتلایا کہ ان کے اندر تبذیر ہوتی ہے. تبذیر کہتے ہیں فضول خرچی کو، کہ یہودی معاشرے کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی، اور فضول خرچی صرف یہ نہیں کہ مال میں انسان فضول خرچی کرے، بلکہ فضول خرچی بہت ساری چیزوں میں. کسی کو اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت کو صحیح جگہ لگانے کے بجائے جا کر جو ہے فارم ہاؤس میں، دھابوں پر، کلبوں میں اور فلاں جگہ جو ہے وقت کو ضائع کر رہا ہے، یہ فضول خرچی. تو فضول خرچی یہ جو ہے کرنے والے یہ شیطان کے جو تو بھائی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو یہودی معاشرے کی دوسری پہچان یہ ہے ان کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے. جہاں قرآن مجید ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے مت باندھ لے کہ جہاں دینا ہے وہاں نہیں دیتا. گردن سے ہاتھ بندھا ہوا ہے، بالکل نکالتا ہی نہیں. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو بالکل اوپر بھی مت رکھ، جہاں نہیں دینا ہے بس وہاں پر بھی جو تو دیتا چلا جا رہا ہے. ایمان والوں کو میانہ روی بتلائی ہے کہ تم جو ہے میانہ روی اختیار کرو. کسی بھی چیز میں افراط اور تفریط، بہت زیادہ آگے بڑھ جانا، بہت زیادہ پیچھے ہٹ جانا، اسلام جو ہے تو اس کی اجازت نہیں دیتا. تو بہرحال تبذیر. قرآن مجید نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، لوگوں کھاؤ پیو لیکن جو ہے فضول خرچی مت کرو کھانے پینے میں. کھاؤ پیو، اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ پیو. ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، لیکن کھانے پینے میں فضول خرچی مت کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. آج نوجوانوں میں اس قدر کھانے پینے میں فضول خرچی بڑھ گئی ہے، ایک ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے 100 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، 100 کلومیٹر جو ہے تو جا کر، اور اس قدر کھانے پر جو ہے تو فریفتہ اور دلدار، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، گاڑی کا پیٹرول بھی جو ہے تو ضائع ہو رہا ہے، اور جو ہے پیسہ بھی جو ہے تو زیادہ لگ رہا ہے. اس کو سب پتا ہے کہاں کا لپیٹا اچھا ہے، اور کہاں جو ہے پتھر گوشت اچھا ملتا ہے، اور کہاں توا گوشت جو ہے تو اچھا ملتا ہے، اور کہاں جو ہے مندی جو ہے تو مشہور ہے. بھاگے چلے جا رہے ہیں بس کھانے کے لیے. صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ چند چھوارے کھا لیتے تھے دن بھر. صحابہ فرماتے ہم 2-3 کھجورے کھا لیتے اور سارا دن میدان کارزار میں ڈٹے رہتے تھے، جمے رہتے تھے. ایک صحابی کھجورے کھا رہے، اچانک جو ہے تو یہ کہنے لگے مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیا ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہوں؟ کھجورے پھینکے، کافرین میں کودے اور جا کر کے جو ہے تو شہید ہو گئے. ان کے سامنے ایک ٹارگیٹ تھا، ایک ہدف تھا، ایک منزل ان کے سامنے تھی، بس اسی پر ان کا دھیان اور اسی پر توجہ. آج ہمارے سامنے کوئی ٹارگیٹ نہیں، کوئی جو ہے منزل نہیں، بس کھانا پینا جو تو ہمارا مقصد بن گیا. صحابہ کے زمانے میں کہاں برگر، کہاں پیزا، کہاں نوڈلز، یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر یہ چیزیں عام. تو فرمایا تبذیر، فضول خرچی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، حدیث شریف فرمایا مر النبی بسعد وهو يتوضا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ وضو کر رہے تھے، پانی بہت زیادہ تھا، اب وضو کے اندر خوب پانی جو تو باہر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما هذا الصرف یا سعد، سعد یہ فضول خرچی پانی میں کیا ہے؟ حضرت سعد چوکندہ ہو گئے. افی الوضوء صرف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بھلا وضو میں زیادہ پانی خرچ کرنا بھی فضول خرچی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، ہاں اگرچہ تو جاری نہر اور بہتی ہوئے نہر کے پاس وضو کر رہا ہے اور وہاں پر بھی اگر تو زیادہ پانی استعمال کر رہا ہے تو یہ فضول خرچی، کل قیامت کے دن تجھ سے پوچھو۔ آج مسلمانوں کے محلے میں نل آتے، اس قدر فضول خرچی پانی بہاتے ہیں اور جو گاڑیوں پر پانی مارا جا رہا ہے اور ادھر ادھر جو ہے تو پانی جو تو پھینکا جا رہا ہے، کس قدر جو تو ان کے نلوں کو جو تو ٹوٹی لگی ہوئی نہیں کہ اس کو بند کر دیا جائے، بس پانی بہتا رہتا ہے، کوئی جو ہے توجہ نہیں۔ فضول خرچی ہر چیز میں، صرف مال میں نہیں، پیسوں میں نہیں ہے۔ تو وضو کے اندر زیادہ پانی استعمال ہو رہا ہے تو آپ نے حضرت سعد سے فرمایا ھذا صرف یا سعد یہ فضول خرچی کیا ہے؟ اسلام نے اس قدر ہمیں احتیاط جو ہے تو بتلائی۔ تو بہرحال یہودی معاشرے کی ایک پہچان یہ کہ ان کے اندر فضول خرچی زیادہ ہوتی ہے، اور تیسری پہچان یہودی معاشرے کی یہ بتلائی کہ وہ عیاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عیاشی، خود پسندی، آرام طلبی اور آرام پسند جو ہے تو لوگ ہوتے ہیں۔ آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر، مومن معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں۔ نوجوان اس قدر آرام پسند اور اس قدر راحت پسند ہو گیا کہ بس میں سکون میں رہوں اور میرا جسم جو ہے بڑا سکون میں ہے، دوسروں کا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے لیکن یہاں پر بھی کولر کے منہ کو آ کر کھڑا رہتا ہے کہ دوسروں کو ہوا نہ لگے، میں آرام میں رہوں، دوسروں کو چاہے جو کچھ بھی ہو جائے اس کو ملے نہ ملے۔ وہ ہمارے تو اسلاف تھے، جب جو ہے پانی کی وجہ سے جان جا رہی ہے میدان کارزار میں، ان کا بھائی پہنچا بھائی پانی پی لے، بازو سے آہ نکلی، کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ وہاں پہنچے پھر بازو سے آہ آئی ایک نوجوان، ایک مسلمان کی، کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ وہاں تک پہنچے، اس کا انتقال ہوا، بیچ والے کے پاس آئے وہ شہید ہو گئے، اپنے بھائی کے پاس آئے وہ شہید ہو گئے۔ یہ ہماری تو اسلاف تھے کہ مرنا گوارا کیا لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں۔ آج اس قدر نوجوان آرام پسند اور راحت پسند بن گیا ہے کہ 2 رکعت نماز کے لیے آتا ہے لیکن وہ کولر کو جو ہے تو آ کر کے جو تو کھڑا، جس طرف کولر ہے پوری جماعت صف وہی کھڑی ہوئی ہے، ان کو زیادہ ثواب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھئی یہاں پر جگہ خالی ہے، تم 4 قدم چل کر یہاں آؤ گے تمہیں ثواب ملے گا، ثواب سے کوئی لینا دینا، بس میں آرام میں رہوں، میں سکون میں رہوں۔ تو یہ عیاشی، عائش پرست یہ یہودی معاشرے کی جو تو پہچان ہے۔ تو 3 پہچان یہودی معاشرے کی بتلائی، اسی طرح 3 علامتیں مومن معاشرے کی بتلائی۔ مومن معاشرے کی کیا علامت؟ فرمایا مومن معاشرے کی علامت ہے کہ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ مومن معاشرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہوتی ہے، ان کا ظاہری حلیہ بھی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ لفاظی تو بہت دینداری کی کر رہے ہو لیکن تہذیب اور کلچر پورا مغربی ہے اور پورا ان کے گھر کا جو ہے رہن سہن جو تو پورا مغربی ہے، یہ نہیں، بلکہ ان کا ظاہری حلیہ اور ظاہری رہن سہن بھی ان کا جو ہے اسلام کے مطابق۔ اور دوسرے فرمایا حیادار معاشرہ ہوتا ہے، مومن معاشرہ حیادار ہوتا ہے، حیا، پاک دامنی، پاک بازی ان کے اندر ہوا کرتی ہے، یہ دوسری علامت۔ اور تیسری علامت یہ بتلائی مومن معاشرے کی، ان کے اندر سادگی ہوتی ہے، مومنوں کے اندر سادگی ہوتی ہے، تکلف نہیں ہوتے، تصنعات نہیں ہوتی، سادگی سے جو مل گیا بس استعمال کر لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، آگے چلے۔ سامنے ایک منزل ہے، ایک ٹارگیٹ ہے، اس کو ایک ہدف ہے، اس تک جو تو پہنچنا ہے۔ اور سادگی میں فرمایا 5 چیزوں کے اندر جو تو سادگی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی سادگی یہ ہے کہ کھانے میں سادگی ہو، سب سے پہلی علامت کہ کھانے میں جو تو سادگی ہو، جو مل گیا بس کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، آگے چلتے رہے۔ کھانے میں تکلفات، اور بڑا عجیب واقعہ جو ہے لکھا ہے کہ نادر شاہ افغانی جب اس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور دہلی کے اینٹ سے اینٹ اس نے بجائے، وہاں قتل عام جب اس نے کیا نادر شاہ نے، تو اس وقت یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ رنگیلے شاہ تھا۔ تو رنگیلے شاہ وہ موج مستی کے اندر اور میوزک کے اندر اور گانوں کے اندر مست اور مگن تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہ نادر شاہ نے پوری دہلی کے اندر جو ہے تو تہلکہ مچایا ہے اور قتل عام جو ہے تو اس نے کیا ہے، آپ اس کو روک نہیں پاتے اور اس پر غلبہ حاصل نہیں کر پاتے، کم از کم جا کر اس کو سمجھائیے، قتل عام تو رکوائیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ اب راستوں کو صاف کیا جا رہا ہے، نادر شاہ جانے والے، وہ رنگیلے شاہ جو ہے تو جانے والے، راستوں کو صاف کیا گیا، اس پر پانی کا جو تو چھڑکاؤ کیا گیا، ان کی پالکی کو جو تو سجایا گیا، اس پر پھولے جو تو برسائے گئے۔ یہ نخرے اور یہ جو ہے ناز و نعم، یہ جو ہے ہمارے اندر جب آ جاتا ہے، وہ قوم کبھی بھی جو تو پھر آگے نہیں بڑھتی اور اس کو غلامی کی زندگی جو تو جینا پڑتی ہے۔ تو بہرحال وہ جب گیا اور نادر شاہ سے جب اس نے ملاقات کی تو نادر شاہ کے جسم سے جو پسینے کی بدبو آئی وہ رنگیلے شاہ نے کبھی نہیں سونگی تھی۔ وہ غش کھا گیا، اس کا دماغ جو تو گھوم گیا، اس لیے کہ نادر شاہ تو جنگجو تھا،
پسینے کے اندر ہمیشہ آٹا رہتا تھا اور گرد غبار کے اندر ہمیشہ آٹا رہتا تھا، اس کے اندر سے بدبو ظاہر بات آنے والی. اور نادر شاہ نے جو خوشبو رنگیلے شاہ کے اندر سے سونگھی ہے اور اس کو جو محسوس ہوئی، اس نے کبھی ایسی خوشبو جو تو محسوس نہیں کی. اس کے بعد رنگیلے شاہ نے جو ہے وہ اپنی چابیاں جو تو اس کے حوالے کی، آج سے آپ دہلی کے جو تو مالک ہے، اس تخت و تاج کے آپ مالک ہے، بس ہماری ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے، آج کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیے. اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری دعوت قبول ہے. تو کھانا دسترخوان لگایا گیا، قسم قسم کے مرغ و مسلم اور بہترین قسم کے جو تو کھانے دسترخوان پر سجائے گئے. اور پھر نادر شاہ کو جو تو کھانے پر جو تو بلایا گیا. اس نے دیکھا کہ یہ کھانے اور یہ تماشا اس کے ذہن کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا. اپنے دل میں کہنے لگا، اے اللہ کیسے عیاش لوگوں کو آپ نے حکومت دی تھی اور کیسے جو ہے ناز و نعم میں پلے ہوئے لوگوں کو اور ایسے زنانوں کو جو تو آپ نے حکومت سونپی تھی. دل کے اندر جو تو سوچنے لگا. جب اس سے کہا گیا کہ کھانے کے لیے آئیے، اس نے کہا میں ایسا کھانا نہیں کھاتا. اس نے اپنے کوک کو اور اپنے جو ہے خادم کو آواز دی، رمضانی نانمن بیار، فارسی چلتی تھی، افغانستان سے آیا تھا، رمضانی نانمن بیار، اے رمضانی میرا کھانا اور میرا جو ہے روٹی جو تو لے کر کیا. وہ کہنے لگے کیا چیز کھاتا ہے، پتہ نہیں چیتے کا گوشت کھاتا ہے اور شیر کا گوشت کھاتا ہے. جب دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے ہیں اور جو ہے سوکھے ہوئے، اس نے دانتوں میں دبایا. جب رنگیلے شاہ نے اس سے کہا حضرت آپ یہاں یہ ایک سے ایک جو تو کھانے ہیں. کہنے لگا میں جو غذا کھا رہا ہوں یہ فاتح قوم کی غذا ہے، میں جو غذا کھا رہا ہوں یہ فاتح قوم کی غذا ہے، اور تم جو غذا کھا رہے ہو یہ غلام قوم کی غذا ہے. جو قوم کھانے پینے کے اندر مست اور مگن رہی تھی اور جن کو جو ہے بس اسی کے اندر ان کا پورا دھیان ہے، آج کوئی لائبریری نہیں کھل رہی ہے، کوئی کتب خانے جو تو آباد نہیں ہو رہے. ہاں روزانہ نئے نئے ہوٹلیں اور نئے نئے ڈھابے اور مسلمان بھاگے چلے جا رہے کھانے کی طرف. تو کہا جو میں غذا کھا رہا ہوں یہ فاتح قوم کی غذا ہے، جو غذا تم کھا رہے ہو یہ غلام قوم کی غذا ہے. تو بہرحال مومن معاشرے کی سب سے پہلی پہچان اور سادگی میں سب سے پہلی سادگی ہے کہ جو کچھ مل جائے انسان اس کو کھا لے. قرآن نے کہا لا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اس میں حد سے تجاوز مت کرو، اسراف مت کرو، فضول خرچی جو تو مت کرو. دوسری فرمایا کہ سادگی لباس میں جو تو سادگی ہو، ایک سے ایک جو تو لباس پہننا اور نخروں کے ساتھ اور گھمنڈ کے ساتھ چلنا یہ عورتوں کو جو تو شوبہ دیتا ہے. نوجوان جنگجو قوم جو ہوتے ہیں وہ لباس پر اور جو ہے کپڑوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے. تو لباس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام میں داخل ہو رہے، ان کے جسم پر جو حالانکہ 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت، نصف دنیا پر حکومت، لیکن جب ملک شام میں داخل ہو رہے یہودیوں سے بات چیت کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے، تو جسم پر جو لباس ہے اس میں 12 پیون لگے ہوئے، 12 پیون. سپہ سالار نے کہا ذرا لباس تو بدل دیجئے، آپ بڑے بڑے روسا اور حکمران سے بات کرنے والے. اس وقت کہنے لگے انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل لوگ تھے، اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. فما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ فاذلنا اللہ، جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کریں گے خدا پھر ہمیں ذلیل کرے گا. ہم لباس میں، ڈگریوں میں، عہدوں میں اور پارٹیوں میں اگر عزت ڈھونڈیں گے خدا ہمیں ذلیل کرے گا. عزت ہمیں ملے گی اسلام پر عمل کرنے کی. تو دوسری چیز یہ کہ لباس میں سادگی ہو. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین جبہ پہنا، دل کے اندر تھوڑا سا یہ آیا کہ میں کتنا اسمارٹ لگ رہا ہوں، فوراً جبے کو اتار کر کے پھینک دیا. اس نے میری دل کی دنیا بدل دی، میرے اندر عجب، کبر، تکبر اور گھمنڈ جو اس نے پیدا کیا، اس لباس کو اتار کر کے پھینک دیا. تیسری چیز یہ ہے کہ سواری میں سادگی ہو، کہ انسان کے پاس جو سواری کام چل رہا ہے، کیوں سال کو سال جو ہے تو سواریاں اور گاڑیاں جو ہے تو بدلتا ہے، سواری میں سادگی ہو، جو سواری ضرورت جو تو پوری کر رہی ہے بس اسی کو چلائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عربی نسلی گھوڑے مل سکتے تھے، لیکن مدینے سے سفر کر رہے ملک شام کا، خچر سامنے تھا، خچر لیا اور چل دیے، خچر لیا، غلام لیا اور چل دیے. تو سادگی ہونی چاہیے. اور چوتھی چیز فرمایا کہ رہائش میں سادگی ہو، رہن سہن میں جو تو سادگی ہو، مکانات میں جو تو سادگی ہو. اچھا بھلا مکان اس کو توڑ کر اور اس کو گرا کر عالیشان جو ہے تو مکان بنانا، اور یہ جو ہے مسلمانوں کے جو تو پہچان نہیں، مسلم معاشرے کے جو تو پہچان نہیں ہے. شیخ سعدی ایران کے مشہور جو ہے تو شاعر اور مشہور جو ہے تو عالم تھے، پوری دنیا میں ان کی شہرت تھی، پوری دنیا ان کے نام سے واقف تھی. کچھ لوگ ان سے ملاقات کے لیے شیراز پہنچے اور جا کر ان سے ان کے مکان کا پتہ پوچھا کہ شیخ سعدی کہاں رہتے. لوگوں نے بتایا فلاں جھوپڑ پٹی میں رہتے. کاموس شیخ سعدی کا پتہ پوچھ رہے ہیں جن کی شہرت پوری دنیا میں، کاموس شیخ سعدی کے مکان کا پتہ بتلا رہے. جب وہاں گئے دیکھا ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے، کانٹے جو تو اس کو لگے ہوئے، کانٹوں سے جو تو گھرا ہوا ہے. برجستہ ان کی زبان سے نکلا سعدی شیرازی نامد بسست، سعدی شیرازی نامد بسست، چوب دیدم خانہ خارو خسست.
ارے سعدی تیرا نام تو پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا میں تیری شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے، چو بدیدہ خان ہے خار و خصص، ہم نے تیرے گھر کو دیکھا، خار ہے، کانٹے ہے، خستحال جو تو تیرا مکان ہے۔ شیخ سعدی گھر میں موجود نہیں تھی، ان کی بیٹی گھر میں تھی، باہر نکل کر ان کے اس شعر کا جواب دیتی ہے اور یہ کہتی ہے قافلہ رفتند ما ہمی رویم، قافلہ رفتند ما ہمی رویم از برائے چند روزائی بسس، قافلہ آگے جا چکا اور ہمیں بھی جانا ہے، چند روز کے لیے ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے، تھوڑے دن کے لیے ہم یہاں پر آئے، کئی لوگ دنیا میں آئے جا کر قبرستان میں آباد ہو گئے، کچھ دن کے لیے ہم یہاں پر، اس کے لیے کیا عالیشان مکانات بنانا اور کیا اس میں جو توانائی صرف کرنا اور کیا اس کے لیے آج مسلمانوں نے اس قدر مکانات کو اہمیت دی ہے، گویا دنیا ہی میں اس کو جنت ہونا، ساری راحت اور آرام کی چیزیں جو ہے تو اپنے گھر میں مہیا کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے ماربل جو ہے راجستھان سے منگایا اور اینٹ جو ہے فلاں جگہ سے منگایا اور کاریگر جو ہے فلاں جگہ سے منگایا، یہ مسلم معاشرے کی پہچان نہیں، یہودی معاشرے کی پہچان۔ تو مکانات میں جو ہے تو سادگی ہو، اور پانچویں چیز فرمایا نکاح میں جو ہے تو سادگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤونۃ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، حدیث شریف فرمایا آج زنا بہت آسان ہے اور نکاح بہت ٹیپیکل، بہت ہی مشکل بنتا جا رہا ہے، کئی مہینوں پہلے سے اس کے لیے تیاریاں، سود سے جو ہے تو قرض لینا اور پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے تو قرض لے کر کے نکاح کو جو ہے تو چلایا جا رہا ہے، اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اس قدر فضول خرچی اس میں کہ اگر رات میں 1 بجے 2 بجے وہ دلہن کو جو ہے حال سے لے کر اپنے گھر پر لاتا ہے، کون سا قلعہ فتح کر کے آیا، کون سا ملک اس نے جو ہے تو جیت کر کے آیا، رات میں 2 بجے پٹاخوں کی لڑ لگی ہوئی اور پورے محلے کے اندر جو ہے وہ آتش بازی کی جو تو آواز، کوئی بیچارہ بیمار ہے، کوئی جو ہے ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کو ابھی نیند لگی ہے، وہ ایک دم اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیا تماشا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں جو ہے یہ آتش بازی ہو رہی۔ تو اس قدر جو ہے فضول خرچی آتش بازی میں اور نکاحوں میں یہ تو بند۔ تو بہرحال مسلم معاشرہ کیا ہے، یہودی معاشرہ کیا ہے، ہم اس کو جانچے، موازنہ کریں، ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں، کس معاشرے کی ہمیں ضرورت ہے، اسلام کس معاشرے کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن حدیث کا روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔